بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے مینیجنگ بیٹرمنٹ ورک. یہ چیپٹر 19 ہے بک کا، اور یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی ویلفیئرس کا، یہ ریلیٹڈ ہیں جو ہم نے پریویس لیکچر میں کمپنسیشن اور بینیفٹس کے بارے میں بات کی، اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے. مگر ناؤ ڈیز اٹ از گیننگ اٹینشن اینڈ اٹریکشن آف بوتھ گورنمنٹ اینڈ پبلک ایز ویل. اور وہ انڈسٹریل آرگنائزیشن کو فورس کرتی ہیں کہ آپ جو ہیں ورکرز کی بینیفٹ اور ویلفیئر کے لیے بھی کام کریں. تو اس لیکچر میں آج جو لیکچر نمبر 20 ہے، ہم اس میں ویلفیئر کے اوپر بات کریں گے کہ کس قسم کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز آرگنائزیشن کرتی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پہ، اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا. تو اس سے پہلے کوئکلی ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے جو پریویس 3 لیکچرز میں کمپنسیشن کے ٹاپک کو کور کیا. کمپنسیشن مینجمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ بیسک کمپنسیشن جو ڈائریکٹ کمپنسیشن میں ہم نے ویج، سیلری اور اس کا کانسیپٹ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے جو رینیمریشن تھیوریز کون سی ہیں. اس میں ہم نے ایک ایکویٹی تھیوری پڑھی تھی، جس میں یہ ہیں کہ جو امپلائی ہے وہ اپنی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے ساتھ، وہ اس کی جو ہے وہ ایکویٹی پہ بیس کرتی ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہیں اس کی جو سیلریز ہیں وہ کتنی ایکویٹ کرتی ہیں، بیلنس کرتی ہیں. ایکسٹرنل میں وہ آؤٹ سائڈ فیکٹرز کو دیکھتا ہے کہ اسی جاب میں کتنا پے کیا جا رہا ہے. انٹرنل میں اپنے آرگنائزیشن کے اندر ہی امپلائیز کو دیکھتا ہے کہ کتنا پے کیا جا رہا ہے. اس کی بیس پہ وہ اس کے جو پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے فیئرنیس کی کہ آیا کہ میری سیلری فیئر ہے یا نہیں، اس کی بیس پہ اس کی ایکویٹی لیول وہ جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے. اگر وہ ایکویٹی فیل کرتا ہے تو وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور موٹیویٹ ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن کا جو کام ہوتا ہے کمپنسیشن سیٹ کرتے ہوئے، اسپیشلی جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ لائن اسٹاف اور ادر جو ڈپارٹمنٹ یونٹس ہیں اس کے جو اسٹیک ہولڈرز جیسے سپروائزرز ہیں، ہیڈ ہیں، ان سے ان پٹ لے کے اور پراپر سروے کر کے اور جاب ایویلیویشن کر کے ایک سیلری سیٹ کی جائے تاکہ اسے ایکویٹی فیل ہو امپلائی کو. اس کے بعد ہم نے تھیوری دیکھی تھی ایجنسی تھیوری، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو امپلائیز ہیں وہ ایجنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکویٹی تھیوری کے بارے میں. اس میں یہ کہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایز اے پرنسپل ایکٹ کرتی ہے اور جو امپلائی ہوتا ہے وہ ایز اے ایجنٹ کام کرتا ہے. تو وہ جو امپلائر جو ہوتا ہے، آرگنائزیشن جو ہوتی ہے، وہ جو پے کرتی ہے امپلائی کو سیلری کے فارم میں، تو وہ اس کے لیے ایجنسی کاسٹ ہوتی ہے. تو دونوں کے ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں موٹیویشنز ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. امپلائی جو ہوتا ہے، جو ایجنٹ ہوتا ہے، بیسیکلی چاہتا ہے یہ ہے کہ اس کی سیلری اچھی ہو، مینس ایجنسی کاسٹ ہائی ہو، اور امپلائی دوسرے اینڈ پہ چاہتا ہے، پرنسپل جو ہوتا ہے، کہ اس کی ایجنسی کاسٹ کم ہو. تو اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اس تھیوری کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر جو آرگنائزیشن جن میں پراپر کمپنسیشن نہ ہو تو اس کے کیا جو ہیں کانسیکوینسز آتے ہیں. جو مین کانسیکوینسز ہیں اس میں یہ ہیں کہ وہ ڈیزائر فار مور پے کرتے ہیں، کہ وہ اپنے جو ہیں جاب کے لیے جو اس کو سیلری مل رہی ہے اس کے لیے وہ وائس اٹھاتے ہیں، اس میں وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں بھی، ویسے بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ موسٹلی جو لیبر یونینز ہوتی ہیں وہ اسٹرائک کرتی ہیں فار ہائر ویجز. تو اس کی وجہ سے جب اسٹرائک ہوتا ہے اس میں ایبسنٹ ریٹ بڑھتا ہے اور وہ ٹرن اوور ریٹ بڑھتا ہے، آرگنائزیشن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں امپلائیز. تو جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی سفر کرتی ہے. اور اسی کا دوسرا دیکھا تھا آسپیکٹ کہ اس کی وجہ سے جب سیلری پراپر نہ ہو، کمپنسیشن پراپر ڈیزائن نہ کیے گئے ہوں کسی جاب کے، تو وہ جاب اٹریکٹیو نہیں فیل ہوتی، جس کی وجہ سے امپلائی جو ہوتا ہے وہ ڈس سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے اپنی جاب سے. پھر وہ اس کی ایبسنٹیزم زیادہ ہوتی ہے، ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو پھر سائیکولوجیکل، مینٹل اور ہیلتھ پرابلمس بھی آ سکتے ہیں ان کیس آف ڈس سیٹسفیکشن ود دی سیلری. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک پراپر جو ہے سیلری سسٹم، کمپنسیشن سسٹم ہونا چاہیے جاب کا، اور اس کے لیے پراپر آرگنائزیشن کو ایک پلان بنانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس جاب کی کیا ورتھ ہے اور کیا اس میں ڈیمانڈز ہیں مارکیٹ میں، کیا اس جاب سے سملر نیچر آف ورک کی کیا آفر کی جا رہی ہے سیلری، اور اس بیسس پہ اسے کمپیٹیٹیو سیلری جو ہیں سیٹ کرنی چاہیے کسی بھی جاب کے لیے،
تاکہ اس سے ایک تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ انڈیویجولز ہیں وہ اٹریکٹ کر سکتی ہیں آرگنائزیشن، کیونکہ جو انڈیویجول ہوتا ہے بیسک جو اس کی جاب جو ہے آرگنائزیشن جب جوائن کرتا ہے یا کسی جاب کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے تو ایک بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائر سیلری کے لیے یا اچھی سیلری کے لیے وہ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اچھا اگر کمپیٹیٹیو سیلری ہے آرگنائزیشن کے اندر تو وہ اچھے سیلری پیکیج کی وجہ سے آرگنائزیشن کا جو ایک ہے اٹریکٹ کرنا ٹیلنٹڈ انڈیویجول کو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اگر اچھی سیلری اور ورک کنڈیشن پرووائڈ کی جائیں، جس کی وجہ سے وہ امپلائیز جو ہوتے ہیں لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے آرگنائزیشن کے اندر ریٹین رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور ٹرن اوور کم ہوتا ہے، جس سے الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوتا ہے وہ ان کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس کی فارم میں نظر آتا ہے، جس سے آرگنائزیشن کو بھی بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ انڈیویجول پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی الٹیمیٹلی جو ہوتی ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس کی میں۔ تو اگر امپلائی موٹیویٹ ہیں، ان کی پرفارمنس اچھی ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی ہے اچھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو آرگنائزیشن ہے اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے میں ان کو آسانی ہوگی اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن جو ہے وہ پروفٹ ارن کرے گی۔ جو امپلائی ہے بیسیکلی وہ اپنے ایک ایکسپیکٹیشن جب جاب میں آتا ہے تو ایک سیٹ کرتا ہے کہ وہ کتنی ایفرٹ کر رہا ہے، اس کی بیسس پہ اس کی پرفارمنس جب ریوارڈ ہوتی ہے تو اس کو کمپیئر کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے پرفارمنس اور ریوارڈ میں کتنی ایکویٹی ہے، اس کی بیس پہ اگر کچھ ہیں تو وہ ڈسکرپنسیز ہیں یا کوئی آبجیکٹیوز میں چینجز ہیں یا تو وہ اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ چینج کرتا ہے۔ دس از دی ہول پروسیس آف مینز موٹیویشن اینڈ ایکویٹی، کہ وہ اپنی جاب کے ایکسپیکٹیشنز کے بیسس پہ جو بھی سیلری کی ہوتی ہے، پرفارمنس ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، ریوارڈ ہوتا ہے اس کی، اگر بیلنس ہے پرفارمنس اور ریوارڈ میں تو وہ فیل کرے گا سیٹسفائیڈ اپنی جاب سے، اگر نہیں ہے تو وہ اپنے جو ہیں ایکسپیکٹیشن دوبارہ ریسیٹ کرتا ہے۔ اس طرح یہ سائیکل چلتی ہیں جس کو ہم موٹیویشن اینڈ پرفارمنس ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا جاب ریمونریشن ماڈل، اس میں دیکھا تھا کہ کیسے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے سیلری سیٹ کرتے ہوئے، اس کے بعد جاب ایویلویشن ہے جس میں جاب ورتھ دیکھ کے پرائس اور اس کی جو ہے اپنا پوائنٹ سسٹم پہ ویلیو دیکھ کے اس کی ایک جاب ورتھ کے اکارڈنگلی اس کی کمپنسیشن سیٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ اس میں ایگزامپل ہیرارکی ہے، جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی یہ 17 ہے، گریڈ 17، 18، 19۔ اب 19 کا جو پوائنٹ ویلیو ہے جو ورتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی 17 سے زیادہ ہے، تو الٹیمیٹلی اس کی جو 19 کی سیلری یا کمپنسیشن ہوگی وہ 17 سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے جاب ہیرارکی، جاب سروے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کمپنسیشن سیٹ کرتے ہوئے ریمونریشن ماڈل میں کیسے جاب سروے کرنا چاہیے، جس میں کمپیٹیٹر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو یہ جاب ہیں اس میں کتنی سیلری آفر کی جا رہی ہے، یا اور بزنس میگزین ہے، گورنمنٹ سورسز ہیں جس سے جو آرگنائزیشن جو ہے معلوم کر سکتی ہیں کہ اس سملر کائنڈ آف جاب کے لیے اور جو مارکیٹ میں پریویلنگ جو ریٹ ہے، جو سیلری ہے وہ کتنی ہے۔ تو ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے جو ہے جاب کی کسی بھی جاب کی سیلری سیٹ کی جاتی ہے، کمپنسیشن سیٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ چیلنجز کیا کیا ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ چیلنجز ہیں جب جاب کے لیے کمپنسیشن سیٹ کی جاتی ہیں، تو اس میں پے سرویز ہیں، پے سیکریسیز ہیں، اس میں ایشو ہے کہ سیکریٹ رکھنی چاہیے پے یا نہیں، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسکل بیسڈ اور جاب بیسڈ پے سسٹم میں کیا ہوتا ہے، اسکل بیس میں اسکلز کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، جبکہ جاب بیس میں جاب کی ایک ویج سیٹ کی جاتی ہے، جاب کیریز ویجز، اور اس میں اسکل بیس میں اسکلز کیریز ویجز۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکل بیس میں جو انڈیویجول کو اٹریکشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکل ایکوائر کرے، جتنی اسکلز ایکوائر کرے گا، جتنا اسکلڈ ہوگا اس کی اتنی سیلری سیٹ کی جائے گی۔ تو اس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا اسکل بیسڈ اور جاب بیسڈ کو۔ اسی طرح اور ایشوز ہیں جو آرگنائزیشن جب کمپنسیشن سیٹ کرتی ہے تو اس کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کمپیریبل ورتھ کا بھی دیکھا تھا کہ جاب کی جو بھی ہو ایک کمپنسیشن وہ کمپیریبل ورتھ ہو ان مارکیٹ میں جو آفر کیا جا رہا ہے، اگر سملر نیچر آف
جاب ہے یا ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، اس میں مارکیٹ میں کیا آفر کیا جا رہا ہے، یا آلدو کہ جاب ڈفرینٹ ہیں بٹ سملر نیچر آف کوالیفیکیشن چاہیے، اسکلز چاہیے اور ایفرٹس چاہیے، تو اس میں بھی کمپیریبل ورتھ ہونی چاہیے، آلدو کہ اگر اس میں جو ہے نیچر آف جاب میں ڈفرینس بھی ہو، مگر ان میں جو ان پٹ چاہیے، کوالیفیکیشن چاہیے سملر ہوں، تو ان جابس کی جو ہیں آپس میں ایک کمپنسیشن میں ایک کمپیریزن ہو، کمپیریبل ورتھ ہونی چاہیے، مینز ایک بیلنس ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے ٹیلی کرنی چاہیے وہ جو ان کی کمپنسیشن ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب آرگنائزیشن کے لیے یہ ڈیسیجن ہے کہ بلو مارکیٹ دے یا ابو مارکیٹ دے، ابو مارکیٹ سیلری سیٹ کرنے سے کمپیٹیٹیو سیلری، تو اس کو اٹریکشن جو ہوتی ہے انڈیویجول کی جو ٹیلنٹڈ انڈیویجولس ہوتے ہیں ان کی آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن آسان ہو جاتی ہے، ٹیلنٹڈ انڈیویجولس کو جو ہے سلیکٹ کرنے میں، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ اور کمپیٹنٹ جو انڈیویجولس ہوتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ ہائی سیلری پہ جائیں۔ تو اس طرح یہ ان کو آرگنائزیشن کو ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے کہ آیا کہ ابو مارکیٹ کرنی ہے یا بلو دی مارکیٹ سیلری سیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز دیکھی تھی کہ امپلائی کی پارٹیسپیشن کتنی ضروری ہے، کمپنسیشن سیٹ کرتے ہوئے جو ہے امپلائی کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ اس میں امپلائیز کی جو ان پٹ ہیں اور سپروائزر کی ان پٹ ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جاب کے کیا ٹاسک ہیں، کیا ہیزرڈس ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیا کوالیفیکیشن چاہیے، اور اس کی بیسس پہ ایک اگر کمپنسیشن سیٹ کی جائے تو وہ ایک پراپر اور اچھی کمپنسیشن سیٹ ہوگی جس کی وجہ سے امپلائی ڈسسیٹسفائیڈ کم ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے بریفلی انسینٹیوز کو ڈسکس کیا تھا کہ انسینٹیو جو ہوتے ہیں وہ ان کا پرپس کیا ہوتا ہے۔ انسینٹیوز جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پرفارمنس پہ یا آؤٹ پٹ پہ بیس کرتے ہیں کہ جتنی امپلائی کی پروڈکشن اچھی ہوگی، پروڈکشن آؤٹ پٹ اچھی ہوگی، اتنے اسے انسینٹیو دیے جاتے ہیں۔ انسینٹیو کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول کو ہے اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ہائر پروڈکٹیوٹی دے۔ تو اس کو جو ہے آرگنائزیشن کو جب انسینٹیو سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کیئرفلی ڈیزائن کرنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے۔ اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں کہ انسینٹیوز میں فیئرنیس ہونی چاہیے، اور اسپیشلی جو بات ہم نے کی تھی وہ انڈائریکٹ ورکرز کی کہ انڈائریکٹ ورکرز جو ہیں ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ ورکرز کی جو ہے انسینٹیو جو ہیں وہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہیں بیسڈ آن دیئر آؤٹ پٹ اور ایفرٹس، جو بھی ان کی ایفرٹس ہیں اور جو جتنی آؤٹ پٹ دی ہے اس میں ہم نے دیکھا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں کیلکولیشن کرنے کے انسینٹیوز، تو ان کی تو جو انسینٹیوز ہیں وہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سیلز اسٹاف ہے اس کی بھی کہ کتنا ٹارگٹ اس نے سیلز کا اچیو کیا ہے، تو ایکسٹرا جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے تھرو انسینٹیوز۔ مگر جو انڈائریکٹ ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے، کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر۔ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اٹس اے کلیکشن آف گروپ آف پیپلز، تو اس میں ڈفرینٹ جو ایک ہوتے ہیں ڈائریکٹ جو ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے انہیں سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے بات کی سیکیورٹی سٹاف ہے، کیفیٹیریا سٹاف ہیں، تو اور مینٹیننس جو ہے مشین کی جو کر رہے ہیں، یہ انڈائریکٹ ورکر ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بیسیکلی جو ڈائریکٹ ورکر کی جو اس کی جو ورک ہیں اس میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب انسینٹیو سسٹم ڈیزائن کیا جائے تو اس میں کیئرفلی انڈائریکٹ ورکر کی بھی کوئی نہ کوئی جو ہے انسینٹیو ان کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ ادر کوالٹیز کنسیڈر کی جا سکتی ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنا جاب کتنی موٹیویشن سے کر رہے ہیں، ان کے پاس کون سے اسکلز ہیں، وہ کتنا اپنا کام جو ہے ٹائملی کر رہے ہیں، اور کتنے اسموتھلی اور کتنا ان کا ٹیم ورک ہے۔ تو یہ ادر فیکٹرز جو انسٹیڈ آف صرف آؤٹ پٹ جو ڈائریکٹ ورکر کے لیے تو ہو سکتے ہیں، انڈائریکٹ ورکر کے لیے الگ کوالٹیز جو ہیں اس کی بیسس پہ اسے انسینٹیو دیا جا سکتا ہے۔ مگر جو پوائنٹ ہیں وہ جو فوکس ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ورکر کو ڈیفینیٹلی انسینٹیو میں پارٹیسپیشن اس کو دینا چاہیے، اس کی انسینٹیو
پرووائڈ کرنے چاہیے، ادروائز انڈائریکٹ ورکر ڈسسیٹسفائڈ فیل کرے گا۔ اگر ڈائریکٹ ورکر کو لیے تو انسینٹیو ہیں آرگنائزیشن میں، مگر انڈائریکٹ ورکر کے لیے انسینٹیو نہیں ہے، تو آرگنائزیشن کو انڈائریکٹ ورکر کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو پلان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے بریفلی بات کی بینیفٹس اینڈ سروسز کی کہ امپلائی کو کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں اور کون سے سروسز وہ امپلائیز جو ہے کو آرگنائزیشن دیتی ہے۔ اس میں لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں، شارٹ ٹرم بینیفٹس ہیں۔ بینیفٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلری جو ہوتی ہے وہ جیسے کہ ڈسکس کیا لاسٹ لیکچرز میں، وہ ہائیجین فیکٹر ہے، وہ ڈسسیٹسفیکشن سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر سیلری اچھی نہیں ہے تو امپلائی ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا، اگر سیلری اچھی ہے تو وہ مینس ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ بھی رہے گا۔ تو یہ جو بینیفٹس اینڈ سروسز ہوتے ہیں ان کا پرپز بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ امپلائی سیٹسفائیڈ فیل کریں اور موٹیویٹ فیل کریں، ان کی اس سے آرگنائزیشن کے ساتھ لائلٹی بڑھتی ہے، کمٹمنٹ بڑھتی ہے۔ اگر لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں جیسے پینشن کی بات کی، گریجویٹی کی بات کی، سی پی فنڈ کی بات کی، تو اس طرح اور میڈیکل انشورنس کی بات کی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں دے فیل ریلیکس، ان کی فیٹیگ کم ہوتی ہے، ان کو سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو بینیفٹس کا ایک رول ہے امپلائی موٹیویشن پہ بھی اور کمٹمنٹ پہ بھی، تو ان کو کیئرفلی پلان کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ یہ جو مین چیز ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ امپلائی کی جو بینیفٹ دینے میں کاسٹ ہے آرگنائزیشن کو، اور اس سے جو اسے بینیفٹس یا ایڈوانٹیج حاصل ہو رہے ہیں آرگنائزیشن کو، وہ کیئرفلی ایویلویٹ کرنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بینیفٹ آرگنائزیشن پرووائڈ کرے امپلائیز کو اور اس کی کاسٹ اتنی اور اس سے اسے پروفٹ یا اس کی پروڈکٹیوٹی پہ فرق نہ آ رہا آرگنائزیشن کی۔ تو اس میں یہ ایشوز ہیں دیکھنے چاہیے، کیئرفلی پلان کرنا چاہیے بینیفٹ دیتے وقت۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بینیفٹس ہوں آرگنائزیشن کے اندر وہ ریئل نیڈس کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہوں، امپلائی کی جو اس کی ضرورت ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہوں۔ ایسے بینیفٹ نہ ہو جس کو وہ امپلائی جو ہیں ایز اے بینیفٹ کنسیڈر ہی نہ کر رہا ہو۔ تو اس میں ڈفرینٹ امپلائیز کے ڈفرینٹ جو نیڈس ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بینیفٹ سیٹ کرنے چاہیے تاکہ جو اصل پرپز ہے آرگنائزیشن کا ان بینیفٹ کو دینے کا وہ حاصل ہو سکے۔ اور اس میں فائنینشیل بینیفٹس بھی ہم نے دیکھے اور نان فائنینشیل بینیفٹس بھی دیکھے، تو یہ ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا فائنینشیل بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، نان فائنینشیل بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک جو ٹاپک تھا وہ کور کیا تھا ریمنریٹنگ ٹاپ ایگزیکٹوز۔ جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان کی سیلری جو ہوتی ہے نارملی ویری ہائی ہوتی ہے اور ان کے جو کمپنسیشن بونس اور پرکس ہوتے ہیں وہ سیلری سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایون۔ اور ان کو کیوں پے کیا جاتا ہے اور کیوں پے کرنا چاہیے، ہائیلی پے کیوں کرنا چاہیے، تو اس کے ریزنز ہیں، جسٹیفیکیشن ہیں کہ کیونکہ ٹاپ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں جن کے ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو، اور انہی کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے، ٹاپ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں اور ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، اور وہی ڈیسیجن اور اسٹریٹجی ہوتے ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہے آرگنائزیشن کی پروفٹ کو اور پرفارمنس کو۔ تو جو ان کی جو آرگنائزیشن کا جو پروفٹ اور لاس ہے ڈائریکٹلی ان کے ایکشن یا ڈیسیجن پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہیں ٹاپ ایگزیکٹوز کو ہائیلی پے کیا جاتا ہے اور ان کو پروفٹ میں ایون شیئرنگ دی جاتی ہے اگر ان کی اچھے ڈیسیجن میکنگ اسٹریٹجیز کی وجہ سے آرگنائزیشن ارن کرتی ہیں۔ اور ایک فیکٹر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیوں دینا چاہیے ٹاپ ایگزیکٹوز کو ہائی سیلریز، بیکاز جو یہ اسکلز ہیں اور جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس دے آر مینز ان شارٹ سپلائی، وہ ابنڈنٹ سپلائی نہیں ہوتی مارکیٹ میں، لیبر مارکیٹ میں۔ جیسے لیبر کو تو آپ ہائر کر سکتے ہیں، اویلیبلٹی آف جو اسکلز ہیں جو اس میں اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں ایزیلی ایکوائر کیے جا سکتے ہیں، ہائر کیے جا سکتا ہے لیبر کو، مگر جو یہ جو پرٹیکولر اسکلز ہوتے ہیں ٹاپ ایگزیکٹوز کے، جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لمیٹڈ جو ہوتے ہیں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، تو دیٹس وائی دے آر ان شارٹ سپلائی، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہائی پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ایشو ہے موٹیویشن اور ان کی ریٹینشن، کہ وہ ریٹین بھی رہے، انہیں اتنے آرگنائزیشن میں بینیفٹس ہوں، ان کی اتنی جو ہیں بونس، کمیشن اور ادر فرنج بینیفٹس یا پرکس ہوں کہ وہ آرگنائزیشن کے اندر
زیادہ دیر تک کام کریں. اور اس میں جو لاسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا موسٹ امپورٹنٹ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں اور جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوتی ہیں. تو ان کی اتنی جو بھی ڈیزائرز ہیں، ان کی سوشل نیڈز ہیں، ان کی فیملی کی نیڈز ہیں، ان سب کو ایڈریس کیا جائے، ان کو سیٹسفائڈ کیا جائے، ان کو اتنی ان فارم آف مانیٹری اور نان مانیٹری ریوارڈز دیے جائیں تاکہ وہ کرپشن نہ کر سکیں. اگر ان کو نیڈ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گی، ان کی جو ڈیزائرز ہیں، وانٹس نہیں پوری ہوں گی، تو مے بی وہ جو ان کے پاس اتھارٹی ہے یا فائنینشیل ریسورسز کی ایلوکیشن ڈسٹریبیوشن ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کو مے بی مس یوز کرے اور جس کی وجہ سے کرپشن ہو. تو ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اتنا اچھا پے کیا جائے تاکہ اس سے کرپشن کا ایلیمنٹ کم کیا جا سکے. Now, after this brief recap, we discuss the managing betterment work. ویلفیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بھی کانسیپٹ جو ہیں ریلیٹ کرتا ہے بینیفٹس اینڈ سروسز سے ہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہم کیا کور کریں گے. ہم بات کریں گے نیچر آف ویلفیئر پہ کہ نیچر آف ویلفیئر کیا ہے، میرٹس کیا ہیں اور ڈی میرٹس کیا ہیں ویلفیئر کے، اور واٹ ٹائپس آف ویلفیئر ایکٹیویٹیز اینڈ سروسز آرگنائزیشن پرووائڈ ٹو امپلائی اینڈ پبلک، اپروچز ٹو لیبر ویلفیئر، کون سی اپروچز ہیں، تھیوریز ہیں لیبر ویلفیئر میں اور ایڈمنسٹریشن آف ویلفیئر پروگرام. ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. So now we discuss nature of welfare. What is welfare? Organization do something for welfare of workers and public. It's a responsibility of industrial آرگنائزیشن. جو انڈسٹری ہیں اور جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ویل بینگ کے لیے اور ویلفیئر کے لیے اپنے ورکرز کی اور پبلک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کریں. ویلفیئر آف امپلائیز لیڈ ٹو بیٹر ورک. اگر امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں آرگنائزیشن تو الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو بیٹر ورک. وہ ان کا جو کام ہوتا ہے، جو ان کی ورک پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور اب ویلفیئر میں کیا انکلوڈس ہوتا ہے؟ ویلفیئر انکلوڈس فزیکل، مورل، مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ آف امپلائیز. اس میں جو ہے اٹس اے کمپریہنسو ٹرم ویلفیئر. ویلفیئر میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور سروسز ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں اس کی فزیکل ہیلتھ، مورل جو اس کی ہے، مینٹل اینڈ ایموشنل جو ویل بینگ ہے اس میں جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے. تو ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا بیسیکلی جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امپلائی کی جو فزیکل، مورل، مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ کے لیے کام کیا جائے. ویلفیئر آف امپلائیز ڈوئنگ ویل از ریسپانسبلٹی آف امپلائر، گورنمنٹ اینڈ لیبر یونینز. اب یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں ویلفیئر کے لیے امپلائیز کی یا پبلک کی، اٹس ناٹ رسپانسبلٹی آف اونلی گورنمنٹ، این جی او یا لیبر یونین، اٹس اے رسپانسبلٹی آف امپلائر ایز ویل. جو آرگنائزیشن ہے بیسیکلی ان کی جو امپلائیز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی ایفرٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پروفٹ ارن کر رہی ہوتی ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اٹس رسپانسبلٹی آف آرگنائزیشن امپلائر ایز ویل کہ جو امپلائی ہے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے. یہ جو سوشل سیکیورٹی دینا، ہیلتھ فیسلٹی دینا، روڈ ٹرانسپورٹ، اسکولنگ، ایجوکیشن جو ہے یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، بڑی آرگنائزیشن جیسے انڈسٹریز ہوتی ہیں، وہ ایک فارچون ارن کرتی ہیں، وہ پروفٹ ارن کرتی ہے، ان کا جو والیوم آف پروفٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے. تو انہیں الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو دی سوسائٹی ایز ویل ان فارم آف ویلفیئر. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہیں کیونکہ جو انڈسٹریز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف پبلک ہارم اور انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. کہ تو اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری کی رسپانسبلٹی بھی ہے، جب اتنا پروفٹ ارن کرتے ہیں وہ تو ان کو انوائرمنٹ کے لیے، پبلک کے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے، مورل obligation بھی ہے اور لیگل obligation بھی ہیں کیونکہ اس میں سرٹن لاز بھی ہیں جو فورس کرتے ہیں آرگنائزیشن کو کہ امپلائی کی ویلفیئر کے لیے کام کریں وہ.
تو الٹیمیٹلی جو آرگنائزیشن ہے، امپلائر ہیں، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ویلفیئر کے لیے امپلائز کی کام کریں. ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ڈیفائن ویلفیئر ایز پرووائڈنگ سچ سروسز، facilities and amenities as may be established in or in the vicinity of undertakings to enable the persons employed in them to perform their work in healthy, congenial surroundings and to provide them with amenities conducive to good health and high morale. اب اس سے ویری کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ILO نے دی ہے، اس میں ہے کہ آرگنائزیشن یا امپلائر ایسی سروسز یا فیسلٹیز یا ایسا کنڈیسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرے ورکر کو ود ان دی پریمیسز بھی ہو سکتا ہے جہاں وہ کام کر رہے ہیں، یا آؤٹ سائڈ دی پریمیسز بھی ان کو وہ جو ہیں سروسز یا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہیں اپنا کام ہیلدی انوائرمنٹ میں کریں، کانجینیل سراؤنڈنگس میں کریں، اور ان کو جو ہیں ان فیسلٹیز کی وجہ سے ان کی جو ہے بیٹر ہیلتھ ہو اور مورال بھی ہائی ہو. تو اٹس اے ویری کمپریہنسو ٹرم کہ اس میں جو ہے گڈ ہیلتھ، ہائی مورال آتا ہے، اور ان سائڈ ویلفیئر فیسلٹیز بھی آتی ہیں جس میں ورک ایکٹیویٹیز جہاں ورکر پرفارم کر رہے ہیں وہاں پہ فیسلٹیز اور سروس دینا، اور پریمیسز سے باہر جہاں فیکٹری فار ایگزامپل ورکر کام کریں اس فیکٹری سے باہر بھی ان کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ ان کی فیملی کو، امپلائی کو جو ہے سروسز اینڈ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں جو ان کی بیٹر ورک میں جو ہے کنٹریبیوٹ کریں، ان کی جو ہے ہیلتھ ہو وہ پروٹیکٹ ہو، ان کی جو ہے مورال ہو وہ ہائی ہو. تو کاؤنٹر ایکٹنگ نیگیٹو افیکٹس آف پروڈکشن سسٹم آن ورکر، فیملی اینڈ سوشل لائف. پروڈکشن سسٹم جیسے ابھی میں نے بات کی آپ سے، انڈسٹریز جو ہے جب 19 سینچری کے ارلی 19 سینچری میں انڈسٹریل ریولیوشن جیسے مڈ 90s میں آیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے نمبر آف تھاؤزنڈس آف انڈسٹریز جو ہے وہ لگیں، فیکٹریز بنی اور ان میں پروڈکشن ہوئی، اور جو ہے ہم جن سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی جو آرگنائزیشن کی جو انڈسٹریز کی جو پروڈکشن جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو ڈیمیج ہوتا ہے، ورکر کو ہیزٹس ہوتے ہیں، ان کی فیملی اور سوشل لائف کے بھی ایشوز جو ہوتے ہیں کریٹ. تو جس کی وجہ سے جو ان کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، ویلفیئر کا مقصد یہ ہے کہ جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں پروڈکشن سسٹم کا، انڈسٹری کی کسی کام مینوفیکچرنگ کر رہی ہے، کوئی پروڈکشن کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہارمفل یا نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان کو کاؤنٹریکٹ کیا جائے یا منیمائز کیا جائے. ہم اس کو سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس فردر کہ کیسے پروڈکشن سسٹم جو ہے، کیسے جو انڈسٹری میں جو اور فیکٹریز میں کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے انجریز آتی ہیں، آکوپیشنل انجریز اور ڈسیبلٹیز آتی ہیں، اور ایون ڈیتھ بھی ہوتی ہیں، کیجویلٹیز بھی ہوتی ہیں ڈیو ٹو دی انڈر ٹیکنگ آف انڈسٹری. تو اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی ایٹ دس مومنٹ دا ویلفیئر is mean to counteract the negative effect of production system on worker, family and social life, providing opportunities for good life, quality of life to worker and his or her family. اور ویلفیئر کا مقصد ہے کہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے فار گڈ ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف، کہ اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے ورکر کی، بیکاز ہی کانٹ افورڈ کہ اپنے بچوں کی ساری ایجوکیشن خود کر سکے، یا اپنے ہیلتھ جو ہے جو پرابلمز ہیں ان کو اپنی کٹی سے مینز اس کو پورا کر سکے، اپنی فیملی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کر سکے. تو اس وجہ سے آرگنائزیشن یہ امپلائر کا کام ہے کہ اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے گڈ جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اور ایسے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرے جس سے اسٹینڈرڈ آف لائف یا کوالٹی آف لائف ورکر کا انکریز ہو، اور اسے اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوں، اور اس کی فیملی کو بھی اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوں. سو دس از دی نیچر آف ویلفیئر. واٹ آر دی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف ویلفیئر؟
آرگومنٹس بھی ہیں اس کے اگینسٹ اور ان فیور بھی اس کے آرگومنٹس ہیں. ہم فیور میں بات کریں تو اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ انڈسٹریل اکانومیز لیبر از پروٹیکٹنگ سوشل اینڈ اکنامک فیکٹرز. Therefore, his actions and interaction with industrial framework influence industrial development. ایک جو ویلفیئر کے فیور میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریل اکانومیز ہیں انڈسٹریل اکانومیز ہیں جو اکانومیز ہیں ڈپینڈ کر رہی ہیں انڈسٹریل گروتھ پہ, مینوفیکچرنگ پہ, پروڈکشن پہ. تو اس میں جو لیبر ہے وہ بڑا کریٹیکل فیکٹر ہے بیکاز ہی از ایکچولی پروڈیوسنگ گڈس اینڈ گیونگ سروسز. تو اس میں یہ ہے کہ سوشل اینڈ اکنامک فیکٹرز جو ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں ایکٹیویٹی آف لیبر. تو لیبر کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی پرفارمنس ہوتی ہیں الٹیمیٹلی سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ انفلوئنس کرتی ہیں. تو اس میں جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہیں ورکرز کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے پروڈکشن سسٹم کے ساتھ, فریم ورک کے ساتھ, اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. دیٹس وائی ویلفیئر از ویری امپورٹنٹ فار سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف کنٹری ایز ویل. اگر امپلائی کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے گا تو اس کی اچھی ہیلتھ ہوگی, اسے اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا, اسے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی تو اس سے اس کی پروڈکشن اچھی ہوگی, اس کو ہیلتھ پرابلمس نہیں ہوں گے اور سیف انوائرمنٹ میں وہ کام کرے گا. تو مینز اٹ وڈ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف کنٹری ایز ویل. تو لیبر از اے کریٹیکل فیکٹر بیہائنڈ دی سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. So, organization should work for the welfare of employee. Necessary to motivate and retain employees. یہ جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ ہائیجین فیکٹرز ہیں ان سینس کہ یہ ہیں کہ موٹیویٹ اور ریٹین کرنے کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ نہ دی جائیں تو امپلائی ڈسسیٹسفائیڈ فیل کرے گا, اسے ریکریشنل جو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی گئی, اسے اچھا کنڈیوسو ہیلتھ انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا گیا تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ فیل کرے گا. تو اس وجہ سے یہ ہائیجین فیکٹرز ہیں اور جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں موٹیویٹ اور ریٹین کرنے میں امپلائیز کو. تو ہیلپ ٹو مینیمائز سوشل پرابلم لائک انوالومنٹ آف پرسن ان نیگیٹو ایول ایکٹیویٹیز. اور ایک جو ہے ایک فیکٹر یہ ہیں کہ اگر سوشل جو ہیں اور اس کو بینیفٹس نہ دیے جائیں, ویلفیئر سروسز نہ پرووائڈ کی جائیں تو چانسز ہیں کہ وہ ایولز ایکٹیویٹیز میں, نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لیبر انوالو ہو, جیسے ڈرگز ہیں یا ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز ہیں, کرپشن ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو. تو اس وجہ سے جو آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے, انہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز سروسز پرووائڈ کرے تاکہ وہ جو سوشل ان ایولز ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہیں ان ایتھیکل یا کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو نہ ہوں. ویلفیئر ایفرٹس پروموٹ پازیٹیو امیج آف کمپنی. ایک تو ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ امپلائی ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, اپنا کام بہتر طریقے سے کرتا ہے اور فیل کرتا ہے کہ مجھے اچھا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے, تو وہ مینز اس کی ڈسسیٹسفیکشن نہیں ہوتی, وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اور ریٹین رہتا ہے. تو دوسرا آرگنائزیشن کو بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک پبلک میں اچھا امیج کریٹ ہوتا ہے. جو آرگنائزیشن انڈسٹریز ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں اور ٹینجیبل ہوتا ہے, نظر آتا ہے جو پبلک کو کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے کارپوریٹ سوشل ریسپانسیبل آرگنائزیشن ہے, یہ ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے, تو اس کی جو امپریشن ہے پازیٹیو امیج کریٹ ہوتا ہے. تو اب جو ہے پبلک جو ہے وہ بھی بڑی اویئرنیس ہے ان میں. تو وہ جو گڈس کسی فیکٹری یا کسی انڈسٹری کی یا کسی کمپنی کی گڈس پرچیز کرتے ہیں یا سروسز اویل کرتے ہیں, تو ان میں کچھ ایسے آسپیکٹس ہوتے ہیں جب ڈیسیجن کرتے وقت وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی آرگنائزیشن کتنی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہیں, جن کا پازیٹیو امیج ہوتا ہے, امپریشن ڈیولپ ہوتا ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرنے کی وجہ سے. تو کنزیومر جو ہوتے ہیں, جو کسٹمرز ہوتے ہیں, پریفر کرتے ہیں ان کمپنیز کی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے اور سروسز کو اویل کرنے کے لیے. تو اس کا ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ان کی جو ہے پروڈکشن جو ہے, جو اس کی سیلز اور اس سے ڈائریکٹ لنک بھی ہوتا ہے. کمپنی کی پرفارمنس اور پروفٹ کے لیے اس کا امپریشن, اس کا پازیٹیو امیج پبلک میں بہت ضروری ہے.
تو ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہوتا ہے کمپنی کا. آرگیومنٹ کیا ہے اس کے اگینسٹ؟ وائی ٹو پرووائڈ ویلفیئر سروسز ٹو امپلائی if it is the duty of state means duplication of activities and resources. ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بیسک جو نیڈز ہیں، جو ہے پروٹیکشن سیفٹی کی نیڈز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے پرووائڈ کرنا، نہ کہ آرگنائزیشن کا کام ہے پرووائڈ کرنا. تو ایک آرگیومنٹ جو ہے اس کے اگینسٹ یہ ہے ویلفیئر کے کہ جب گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ پبلک ایکسپینڈیچرز کرے پبلک پروجیکٹس پہ، ٹرانسپورٹ دے پبلک کو، ان کی ہیلتھ سینٹرز بنائے پبلک کے لیے، ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، ایجوکیشن دے اپنے پبلک کو، یہ بیسک کنسٹیٹیوشن میں ہے کہ یہ پرووائڈ کرنی ہے فیسلٹیز. تو وائی آرگنائزیشن شوڈ انویسٹ انٹو دیز ریسورسز؟ یہ ڈپلیکیشن آف ریسورسز ہو جائے گا. یہ اس کے ایک اگینسٹ آرگیومنٹ ہے. اور سیکنڈ آرگیومنٹ جو اس کے اگینسٹ ہے کہ آف دی جاب اینڈ پرسنل افیئر شوڈ ناٹ بی ڈیلٹ بائی امپلائر. اے پرسن ہیز ٹو یوز سچ فیسلٹیز فار ویری شارٹ پیریڈ آن دی جاب، فار ایگزامپل بلڈنگ اے اسپورٹس کمپلیکس. اب آف دی جاب جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں اور جو اس کی لائف ہے، اس میں امپلائر کیوں کنٹریبیوٹ کرے اور اس میں کیوں اتنا ہیولی انویسٹ کرے، اور جبکہ اس کو بڑی شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے ان فیسلٹیز کو اگر یوز کرنا ہے، جیسے آرگنائزیشن کے اندر ہی کوئی اسپورٹس کمپلیکس یا پیویلین بنا دیا جائے کہ کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم ہو ان کے، تو کیوں اتنا انویسٹمنٹ کی جائے ان سائڈ دی جاب فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے، کہ اس میں جب کہ وہ اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے فار ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے، کہ وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ان ریسٹ بریکس اور اس میں یوز کرے گا، تو کیوں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرے آرگنائزیشن؟ یا آؤٹ سائڈ جو ورک ہیں، آف سائڈ دی جاب جو اور اس کے جو پرسنل افیئرز ہیں، اس میں آرگنائزیشن کیوں کنٹریبیوٹ کرے؟ آرگنائزیشن کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان سائڈ دی جاب اس کی ورک کنڈیشنز ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، نہ کہ آف دی جاب جو ہیں آؤٹ سائڈ افیئرز میں ان کے انوالو ہو. تھرڈ آرگیومنٹ یہ ہے they are not motivating factors and if welfare facilities are provided it taken as granted. یہ ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی موٹیویٹنگ فیکٹرز نہیں ہیں، یہ ہائیجین فیکٹرز ہیں. مینس ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے امپلائیز، تو مینس ڈائریکٹلی ایسے فیکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہو کے بہت اچھا کام کریں. تو یہ ایک پری کنڈیشنز ہے موٹیویشن سے پہلے. موٹیویٹ ہوتا ہے امپلائی اگر یہ ہائیجین فیکٹر اسے پرووائڈ کر دیے جائیں تو اسے ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو بینیفٹس کو جس طرح دیے جائیں جس سے موٹیویٹ تو ہوگا، مگر یہ ڈائریکٹلی موٹیویشن پہ افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ویلفیئر، تو اسے امپلائی ایز اے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو رسپانسبلٹی آرگنائزیشن کی دینا، یہ تو ہماری جو ہے مینز ہماری جو رائٹ ہے یہ جو ہے فیسلٹیز جو دی ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ پروڈکشن پہ ان کی افیکٹ نہیں ہوگا. تو ایک آرگیومنٹ اس کے اگینسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈائریکٹلی موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے امپلائیز جو ہوتے ہیں اس کو ایز اے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اسے اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، تو اس سے ان کی ورک پرفارمنس پہ ایز سچ افیکٹ نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ دوسرے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اگر یہ فیکٹر مسنگ ہو، اس کے بعد آپ ہائیجین فیکٹر مسنگ ہو، جیسے ویلفیئر نہ دی ہو، اس کے بعد بینیفٹس دیں، تو الٹیمیٹلی اس کا یہ ہوگا کہ وہ اتنے موٹیویٹ نہیں ہوں گے کیونکہ بیسیکلی ہائیجین فیکٹرز ہی نہیں اویلیبل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہائیجین فیکٹرز ہیں، تو اس کو دینے سے امپلائی ڈائریکٹلی موٹیویٹ تو نہیں ہو رہا، تو ہم اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ صرف منیمم ہائیجین فیکٹر دے دیں جس سے وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہ ہو. تو ایکسٹرا جو انویسٹمنٹ ہے ان فیسلٹیز کو دینے کے لیے کوئی ریزن نہیں بنتی. تو یہ ایک آرگیومنٹ ان کے اگینسٹ ہیں ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے. اچھا ہم دیکھتے ہیں اب ٹائپس آف ویلفیئر ایکٹیویٹیز کیا ہے. ویلفیئر ان سائڈ دی ورک پلیس کیا ہے؟ تو اس میں ڈیٹیل میں ایک ریسرچر ہیں، انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے کہ ویلفیئر ان سائڈ دی ورک پلیس کیا ہے اور آؤٹ سائڈ کیا ہے. فار ایگزامپل کنڈیشن آف ورک انوائرمنٹ. ورک انوائرمنٹ جہاں کام کر رہا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، سیفٹی اور کلینلینس کتنی ہے، وائٹ واش پریمیسز ہیں، انٹرنس کلیئر ہیں، وائٹ واش ہیں، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، وینٹیلیشن پراپر ہے، لائٹنگ ارینجمنٹ پراپر ہے، ایلیمینیشن آف ٹاکسک مٹیریلز کا جو پراپر ہے میکینزم ہے.
تو کمفرٹ اینڈ کنوینئنس ایٹ ورک، اس کو فرنیچر، اس کو اکوپمنٹ، ٹولز ایسے پرووائڈ کیے گئے ہیں جس سے اس کو کام کرنے میں آسانی ہے. اور ڈسٹریبیوشن ورک آورز اینڈ پروویژن آف ریسٹ بریکس، ڈسٹریبیوشن ورک آورز کی ڈسٹریبیوشن ہے جیسے جس میں اوور ٹائم کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، اس طرح ہے کہ اس کی جو ہے ہیلتھ پہ افیکٹ نہیں ہو رہا. اور پروویژن آف ریسٹ بریکس ہیں کہ ود ان دی ورکنگ آورز ٹی بریکس ہیں، لنچ بریکس ہیں، وہ پرووائڈ کی جائیں. سیفٹی میجر فار امپلائز لائک مینٹیننس آف مشینز، ڈریس، ہیلمٹ اینڈ فرسٹ ایڈ. امپلائز جو ہوتے ہیں جب انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو وہ مشین سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، کیمیکل سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو ایمیشنس ہوتی ہیں ریڈیشنس کی. تو پراپر ایک سیفٹی جو میجرز لیے جائیں جس میں انہیں ڈریس پرووائڈ کیا جا سکتا ہے پراپر، جس سے ان کی جو ہے ہیلتھ پہ افیکٹ نہ ہو، ریڈیشنس کا افیکٹ نہ ہو ڈائریکٹلی ہیلتھ پہ ان کی. اور اسی طرح ہیلمٹ پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، جیسے مائن ورکرز ہیں ان کو ایک پراپر ہیلمٹ اور لائٹ اور اس طرح فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اور فرسٹ ایڈ کے جو ہے ٹولز اور جو میڈیسنز ہیں وہ اویلیبل ہوں. نوٹس بورڈز، پوسٹر، افیکٹو کمیونیکیشن میجر. نوٹس بورڈ کے تھرو، پوسٹرز کے تھرو تو افیکٹو وے آف کمیونیکیشن ہے یہ. ان کو بتائیں سیفٹی میجرز کے بارے میں بتائیں، ہیزرڈس کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کام کرنے جا رہے ہیں تو اس جو پریمیسز میں کیا کیا ان کو سیفٹی میجرز لینے ہیں، کیسے کام کرنا ہے، کیا کیا پوٹینشیل جو ہیزرڈس ہو سکتے ہیں. تو ان کو ایک پراپر ایک گائیڈ لائن تھرو پوسٹرز، نوٹس بورڈ ان کو کمیونیکیٹ کریں. کنوینئنس ہو ان کی ورک پلیس پہ، ریسٹ رومز، باتھ رومز، ڈسٹ بنز، پراپر ریسٹ رومز ہوں، واش رومز ہوں سیپریٹ فار فیمیل، میل، ڈسٹ بنس ہو، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹیز ہو، کلین واٹر فیسلٹی، کینٹین سروسز، فوڈ جو پرووائڈ کریں، ریڈنگ رومز ہوں، لائبریریز ہوں، اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں یہ ویلفیئر میں آئیں گی. لیبر مینجمنٹ پارٹیسپیشن کمیٹیز آن فوڈ ورک اینڈ سیفٹی، اس میں ہے کہ لیبر مینجمنٹ پارٹیسپیشن، جو لیبر ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرے اور اس میں کمیٹیز بنائی جا سکتی ہیں آن فوڈ کہ کس طرح کا فوڈ ورکرز کو پرووائڈ کرنا ہے، اس میں ان سے انپٹ لی جا سکتی ہے، مینیو سیٹ کیا جا سکتا ہے ریگارڈنگ دی ورک، ان سے انپٹ لی جا سکتی ہے، سیفٹی میجر کے حساب سے ان سے پوچھا جا سکتا ہے لیبر کا. اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، مینجمنٹ جو ہے پارٹیسپیشن کرے اس سے لے اپنے لیبر سے اور ورکر سے. تو اس میں ڈفرینٹ کمیٹیز فارم کر دیتی ہیں جو لیبر اور ورکرز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اور مینجمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، مل کر ان ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو لک آفٹر کرتے ہیں. کنسلٹیشن اینڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز، ورکرز آربیٹریشن. ورکرز ہیلتھ سروسز میں کیا ہے کہ ان کو جو ہے پراپر ڈسپینسری ہونی چاہیے، میڈیکل ڈاکٹر جیسے ہیں بہت سی فیکٹریز میں کمپلسری ہیں کہ بٹھایا جائے اور ادھر اس کی ڈیوٹی ہو تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی وہ ہینڈل کر سکے پیشنٹ کو. ایمبولینس سروس ہونی چاہیے، میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے روٹین اس کی فیسلٹی ہونی چاہیے، اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. وومن اینڈ چائلڈ کیئر، اس میں میٹرنٹی ایڈ ہیں، چائلڈ کیئر فیسلٹیز ہیں، ڈے کیئر فیسلٹیز بھی ہو سکتی ہیں جس میں وہ ورکنگ وومن جن کے بچے ہیں وہ اپنے آفس میں لے کے آئیں اور ان کے لیے ایک ڈے کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ جب وہ کام کر رہی ہیں تو اسی لوکیشن میں ان کے بچے لک آفٹر کے ایک ڈے کیئر میں کوئی لک آفٹر کر رہا ہو تاکہ وہ ان کو فریکوینٹ وزٹ بھی کر سکیں. اور تاکہ پرابلم ہوتا ہے کہ گھر میں اکیلے بچوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو اس وجہ سے ڈے کیئر فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتی ہیں اچھی آرگنائزیشن. جنرل ایجوکیشن نے ان کو اپنے جو ہیں ورکرز کو، وومن کو، اینڈ سیپریٹ فیسلٹیز فار وومن. اور اس طرح جو فوڈ کیا ہے کینٹین ہے اور اس طرح اور جو ہیں فیسلٹیز ہیں ان میں سیپریٹ فیسلٹی ہونی چاہیے وومن کے لیے. ورکرز ریکریشن کے لیے انڈورس گیمز ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس میں ٹیبل ٹینس ہو سکتا ہے اور اس طرح کی گیمز انڈورس جو ہیں وہ سنوکرز ہو سکتا ہے جو مطلب ریسٹ ٹائم میں وہ ریکریشن ایکٹیویٹیز کر سکیں. امپلائمنٹ فالو اپ،
काउंसलिंग, फीडबैक ऑन वर्कर्स, एडजस्टमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। और इनसाइड में एक ये है कि जब एम्प्लॉय को हायर करें, सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको प्रॉपर फॉलो अप हो, उसकी काउंसलिंग हो, देखा जाए कि वो कितना एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको एडजस्टमेंट में न्यू वर्क प्लेस में। तो वो जो है कंटिन्यूस जो उसकी फीडबैक लेनी चाहिए ताकि उसकी जो है मॉनिटर किया जा सके, उसकी एडजस्टमेंट कितनी है, उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये बेसिकली काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है, इसमें लोन फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं स्पेशल ओकेशन पे, जैसे किसी वर्कर के बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती हैं ऑर्गेनाइजेशन, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ होती हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी पेंशन, ऑक्यूपेशनल इंजरी इंश्योरेंस, अगर उसको वर्क की वजह से ऑक्यूपेशनल कोई इंजरी या डिसेबिलिटी आई है तो इस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन उनको पे करती हैं और फैमिली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्विसेज में आ गया। दिस इज़ कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ इनसाइड वर्क प्लेस वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़। नाउ वी लुक एट दी आउटसाइड वर्क प्लेस वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। इसमें यह है कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, बैचलर क्वार्टर्स होते हैं, फैमिली रेजिडेंस होती हैं जो प्रेमिसेस में भी हो सकती हैं, विद इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस या आउटसाइड एक हाउसिंग स्कीम बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, हाउसिंग फैसिलिटी, रोड्स, लाइटिंग, पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स और इस तरह की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। ये आउटसाइड द प्रेमिसेस स्कूल्स बनाती हैं जिसमें जो हैं जो और नर्सरीज़ हैं, मार्केट्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन फैसिलिटी, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। इसमें जो है आउटसाइड वर्क प्लेस में इसमें ये कि वर्कर्स के लिए तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं मगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के लिए भी उनकी होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की कि इंडस्ट्रीज़ जो अंडरटेकिंग करती हैं, एक्टिविटीज़ करती हैं, उससे पब्लिक को भी एक इनकन्वीनियंस होती है, उनके कोई इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं, एट टाइम डिसलोकेशन होती है उस जगह से। और जब उनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ कलर कार के करीब जो है सीमेंट फैक्ट्रीज़ लगी हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बड़ी हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट हैं वो रोड्स यूज़ करती है, जिसकी वजह से रोड्स काफ़ी डैमेज हो गई हैं। तो अब इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से इंडस्ट्री की तो एक जो है पब्लिक गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स बिल्डिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें ये एक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है कि जिस जगह पे वो इंडस्ट्री काम कर रही, फैक्ट्री लगी हुई है, वहीं पे एक मेडिकल सेंटर बना सकते हैं, रिक्रिएशन गेम्स, क्लब्स, कल्चरल प्रोग्राम, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस अरेंज करें, कम्युनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, काउंसलिंग ऑफ एल्डर्स, कम्युनिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व हों फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ एंड वुमेन। तो ये आउटसाइड एक्टिविटीज़ भी हैं जो वेलफेयर फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका जो है अपने पॉजिटिव इमेज और इम्प्रेशंस के लिए और अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हुए इन जो है आउटसाइड वर्क प्लेस जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं और प्रोवाइड करती हैं पब्लिक के लिए भी फैसिलिटीज़। तो इसमें है एक है स्टैचुरी प्रोविजंस हैं ये और एक है नॉन स्टैचुरी बेनिफिट्स होते हैं। इसमें जो है स्टैचुरी में है ये तो कुछ लॉज हैं, फैक्ट्री एक्ट हैं, जैसे लेबर लॉज हैं जो डिक्टेट करते हैं और इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को कि आपने ये बेनिफिट, ये एक्टिविटीज़ करनी है। तो और एक नॉन स्टैचुरी बेनिफिट्स होते हैं, ये वॉलंटियर बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए लॉ नहीं बना हुआ होता,
مگر جو ہے آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ اٹ سیلف فیل کرتی ہے کہ ہم انہیں پرووائڈ کریں اپنے ورکرز کو. تو یہ بینیفٹ والنٹیئر ہوتے ہیں جو بائی لا یا ایکٹ فورس نہیں کیے جاتے. اس میں لون فیسلٹیز ہو سکتی ہیں گھر بنانے کے لیے, کار خریدنے کے لیے, ایجوکیشن آف چلڈرن ہو سکتی ہے, بچوں کی ان کی ایجوکیشن کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں. پھر پرائس شاپس اپنے ہیں ان کے وہ سیٹ بنا سکتے ہیں جس میں سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ورکرز کو جو ہیں چیزیں پرووائڈ کی جائیں. تو یہ ایک ہو گئی اسٹیچوری پروویژنز جو لا یا ایکٹ کے تھرو فورس کیا جاتا ہے آرگنائزیشن کو کہ وہ پرووائڈ کریں یہ ویلفیئر سروسز ٹو دیئر امپلائیز. اینڈ نان اسٹیچوری یہ والنٹیئرز ہوتے ہیں. یہ اس میں اب آرگنائزیشن کے اوپر ہے وہ کتنے بینیفٹ دینا چاہ رہی ہے. اپروچز ٹو لیبر ویلفیئر. یہ لیبر ویلفیئر کی جو اپروچز ہیں یہ تھیوریز ہیں بیسیکلی یہ ہیں کہ جو موٹیوز ہوتے ہیں اور جو مینس ان کی جو بیسک بلیفز ہیں, ایٹیچیوڈز ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں کہ کس لیول پہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو اس میں جو ہے لیبر ویلفیئر میں جو ہے وہ ایک سوشل تھیوری ہے, پالیسنگ تھیوری ہے, فنکشنل تھیوری ہے, پلیسیٹنگ تھیوری ہے, پبلک ریلیشنز تھیوری ہے, پیٹرنلسٹک تھیوری ہے, اینڈ فلنتھروپک تھیوری ہے, اور ریلیجن تھیوری ہے. تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں, بریفلی دیکھتے ہیں کہ ان تھیوریز کا کیا آئیڈیا کیا ہے ان تھیوریز کے بیہائنڈ. تو اپروچز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ بیسیکلی دا موٹیو, ایٹیٹیوڈ اینڈ بلیفز دیٹ ڈرائیو دی آرگنائزیشن ٹو پرووائڈ ویلفیئر سروسز ٹو لیبر آر کالڈ لیبر ویلفیئر اپروچز. یہ بیسیکلی انڈرلائنگ ایٹیچیوڈ بلیوز ہوتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ کے, آنر کے, کمپنی کے یا فیکٹری کے آنر کے, جو اسے موٹیویٹ کرتے ہیں اسے کہ وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرے. کس قسم کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کریں؟ جیسے کچھ آنر ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن کو بڑا پریفرنس دیتے ہیں, تو ان کی جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز سروسز ہوتی ہیں فوکس ہوتی ہیں ایجوکیشن کی طرف. کچھ ہوتے ہیں میڈیکل کی طرف کنسرن ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل سینٹر بنائیں گے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ بلیفز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, تو وہ کہ جو آنر ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ لیبر اپروچز کہتے ہیں. اس میں ایک پالیسنگ تھیوری ہے. دا اسٹیٹ تھرو لیجسلیشن فورس انڈسٹریل آنر ٹو پرووائڈ ویلفیئر فیسلٹیز ٹو لیبر. پالیسنگ تھیوری میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو آنر ہوتا ہے, ہر جو ہیں انڈیویجول جو ہوتے ہیں, ہر انڈیویجول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویلفیئر کے کام کرے. وہ اس کا کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کریں, اور وہ کیوں کسی کی ویلفیئر کے لیے کام کریں, یہ ان کا اپنا پروفٹ ہے, تو وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے اور سروسز کے لیے. تو اس کنڈیشن میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہیں فورس کرے, انہیں ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ویلفیئر کے لیے کام کریں. اپنا جو پروفٹ ارن کیا ہے آن دی بہاف آف ایکٹیویٹیز آف ورکر, تو ان کی ویلفیئر کے لیے اپنے پروفٹ میں سے انویسٹ کریں. تو اس کے لیے جو اسٹیٹ ہیں وہ لیجسلیشن بناتی ہیں, ایکٹ بناتی ہیں, اور بائی فورس اسے انڈسٹریل آنر کو جو ہے کہتی ہے کہ آپ یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور سروسز جو مینڈیٹری ہیں پرووائڈ کریں. تو اس میں ایک یہ ہے پالیسنگ تھیوری جس میں تھرو لیجسلیشن اور ایکٹ جو ہے آنر کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ کمپلائی کریں اور ویلفیئر سروسز پرووائڈ کریں اپنے جو ہیں امپلائیز کو. ریلیجن تھیوری بیس کرتی ہے ٹو ڈائمینشن, ٹو آسپیکٹس پہ. ایک ہے کہ دا انویسٹمنٹ پرسپیکٹو ہیلپ بلیو دیٹ ٹوڈے انویسٹمنٹ از ٹمارو پروفٹ, ٹوڈیز ڈیز ول ہیو ٹمارو فوڈ. اس میں یہ ہے کچھ لوگوں کا ایک بلیف جو ہوتا ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم اچھا کام کریں گے, آج ویلفیئر کے لیے کام کریں گے, تو کل ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. جو آج کا اچھا کام ہے کل کسی پازیٹیو فارم میں ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. تو اس کی بیسس پہ جو ہے کچھ انڈسٹریل آنر ہوتے ہیں ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, سروسز کرتے ہیں کہ ہم امپلائیز کے ویلفیئر کے لیے کام کریں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے بزنس اچھا چلے گا, ہمیں پروفٹ ہوگا, اور ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا جو اگر آج ہم لوگوں کے ساتھ ویلفیئر کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں. ایک پرسپیکٹو تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پریزنٹ ڈسیبلٹیز آر ریزلٹ آف پاسٹ مس ڈیڈز, سو پرسن شوڈ ڈو گڈ ٹوڈے ٹو کمپنسیٹ پاسٹ سن. اب ایک یہ ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہو گیا, آنر کو
کوئی ہیلتھ پرابلمز ہو گئے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے جو ہے وجہ ہیں کہ میں نے پاس میں اگنور کیا تھا، کوئی گناہ کیا تھا یا ویلفیئر کا کام نہیں کیا تھا اپنے امپلائیز کے لیے، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ فیملی پرابلمز، ہیلتھ پرابلمز دیکھنے پڑے. تو ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو کمپنسیٹ دیز سنز. تو اس میں کافی ایگزامپلز بھی ہیں کہ ایک جو ہے فیکٹری جو آنر ہے اس کو ایک فیملی جو ویلفیئر کے اوپر بلیو نہیں کرتا تھا، وہ امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرتا تھا. تو اس کے کچھ عرصے بعد اس کے ہیلتھ پرابلم اس کو ہوئے، اس کی وائف کو ہیلتھ پرابلم ہوئے، اس کے اسی طرح چلڈرن اور فیملیز کے ایشوز کریٹ ہوئے. تو اسے ریکگنائز ہوا کہ یہ میں نے لوگوں کے لیے پاس میں کام نہیں کیا، یہ میں نے اگنور کیا ان کی ویلفیئر کو، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کے جو ہیں جو آرگنائزیشن کی پرفارمنس، پروڈکٹیوٹی اور بزنس ڈکلائن کیا. تو اس نے سوچا اب وقت ہے کہ اب میں کام کروں ویلفیئر کے لیے، تاکہ اپنے پچھلے جو ہے جو گناہ ہیں، جو پچھلے اگنورنس ہیں ویلفیئر نہیں سروسز کی، اس کو اب میں کمپنسیٹ کروں. تو اس کو ہم فیوچر اورینٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں ایک کو پاس اورینٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان بلیوز کی بیسس پہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آن دی گراؤنڈ آف ریلیجن، تو اسے ریلیجن تھیوری کہتے ہیں. فلانتھروپک تھیوری، لو فار ہیومن بینگز. یہ ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں انڈیویجولز، ان کی مین کائنڈ کے لیے لو ہوتا ہے، افیکشن ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے جو ہے پروفٹس جو کمایا ہوتا ہے اس کو اپنے ویلفیئر کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے کہ مائکروسافٹ کی ایگزامپل لے لیں، بل گیٹ بہت بڑے فلانتھروپک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. وہ جیسے کہ ورکرز ہیلتھ ایشوز پہ، چلڈرن ایجوکیشن ایشو پہ بہت زیادہ اپنے جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. NGOs بنائی ہوئی ہیں، بل گیٹ فاؤنڈیشن ہے جیسے، تو وہ فلانتھروپک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. پیٹرنلسٹک تھیوری کیا کہتی ہے؟ The industrialist own property and profit for his use as trust and should therefore use these resources for benefit for workers who contribute towards profit as they lack resources to take care of needs of their children and themselves. So جو یہ پیٹرنلسٹک تھیوری ہے، اس کا آرگیومنٹ اس کا یہ ہے کہ جو انڈسٹریل اونر ہوتا ہے، جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی جو پروفٹ ہوتا ہے، یہ وہ یوز کرتا ہے ایز اے ٹرسٹ. اور یہ کسی کی ساری وہ جو ہے اس کا یوز پروفٹ اور پراپرٹی اس کی نہیں ہے، اس میں سے کچھ پبلک کے لیے بھی اس کا حصہ ہے. اور اس وجہ سے اس کو یہ ریسورسز جو ہوتے ہیں، یہ پراپرٹی جو ہیں اس کی، یہ جو پروفٹ ہیں، اس کو ایز اے ٹرسٹ جو ہے وہ ایک پرووائڈ کی گئی ہے. تو لہٰذا اس کو اپنے ورکرز کے بینیفٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے پروفٹ کو ٹوورڈز اپ لفٹنگ دی لائف آف دیئر ورکرز، دیئر فیملی. تو اس میں کیونکہ وہ ان کے امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیک ریسورسز ہیں، تو وہ لیک آف ریسورسز ہیں، تو وہ اپنے جو ہیں ان کے بچوں کی اور اپنے ورکرز کی ٹیک کیئر کریں. اٹ از مورل ڈیوٹی ٹو پرووائڈ ویلفیئر سروسز ٹو لیبر. سو اٹس اے مورل obligation کہ ان کی ایکٹیویٹیز کے بہاف پہ جو آرگنائزیشن پروفٹ ارن کر رہی ہے، جو پراپرٹی ہے اس ریسورسز کو صرف اپنے لیے یوز نہیں کرنا. اٹس آلسو ہز اور ہر ڈیوٹی، آنر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امپلائیز کی، ورکرز کی بھی ٹیک کیئر کرے، اپنے پروفٹ میں سے ان کو بھی حصہ دے، اپنے ریسورسز ادھر بھی ڈائیورٹ کرے تاکہ ان کی جو ہے لائف بہتر ہو سکے، ان کی فیملی کی لائف بہتر ہو سکے. تو یہ وہ اپنی ایک مورل obligation سمجھتا ہے. پلیسیٹنگ تھیوری کیا کہتی ہے؟ ورکرز شوڈ بی پلیزڈ اینڈ پٹ دیم ایٹ پیس بائی پرووائڈنگ ویلفیئر فیسلٹیز. یہ جو آئیڈیا ہے اس کے بہائنڈ کہ آپ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کیوں کریں، تو جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز پلیسیٹنگ تھیوری کے اس پہ کرتے ہیں، تو ان کا یہ جو بلیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ جب ہم انہیں ویلفیئر ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور ایٹ پیس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں
فائدہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو کہ ان کا کام اچھے طریقے سے چلتا ہے، ورکرز پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ویلفیئر ایکٹیویٹیز یا سروسز پرووائڈ نہ کریں تو وہ ریزسٹ کریں گے، وہ اسٹرائکس کریں گے اور وہ خوش نہیں ہوں گے، جس سے ورک انوائرمنٹ، ورک کنڈیشن ڈسٹرب ہوگا۔ تو اس کے جو پرپز ہیں، بیسیکلی موٹیو ہیں بیہائنڈ دی پرووائڈنگ ویلفیئر سروسز اینڈ ایکٹیویٹیز، وہ یہ ہے کہ اگر ہم امپلائیز کو خوش رکھیں گے تو وہ اس کی وجہ سے کام اینڈ کوائٹ رہیں گے، اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگر ہم انہیں یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز نہ پرووائڈ کی تو انریسٹ ہوگا، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن سفر کرے گی۔ پبلک ریلیشن تھیوری کیا کہتی ہے؟ ویلفیئر ایکٹیویٹیز آر مین ٹو کریٹ پازیٹیو اینڈ گڈ امپریشن آف کمپنی ان دی آئیز آف ورکرز، سپلائرز، کسٹمرز اینڈ پبلک۔ اب یہ جو ہے پبلک ریلیشن تھیوری ہے وہ بیس کرتی ہے اس آئیڈیا پہ کہ جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی دے کریٹ پازیٹیو امیج اور امپریشن آف دی کمپنی۔ تو اس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے جو ورکرز، کسٹمر، سپلائرز، سب کے اس میں ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہوتا ہے، پبلک میں بھی ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہوتا ہے کمپنی کا، جس کی وجہ سے ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی ہیں۔ تو لوگ ہیں پریفر کرتے ہیں، کنزیومرز جو ہیں، کلائنٹس ہیں، ایسی کمپنی کی پروڈکٹ اور سروسز لینا پریفر کرتے ہیں جن کو ان کے ذہن میں ایک پازیٹیو امیج ہو، امپریشن ہو کہ یہ کمپنی ویلفیئر کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی سیلز بڑھتی ہیں۔ تو یہ پبلک ریلیشن تھیوری جو ہے بیس کرتی ہے اس کانسیپٹ پہ کہ پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی ہے بیسیکلی ویلفیئر جو سروسز ہیں یہ پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز ہیں، اور ویلفیئر سروسز کے تھرو ہم ایک اچھی جو امیج ہے وہ پبلک میں اور کسٹمرز میں اور ورکر میں کریٹ کر سکتے ہیں کمپنی کا۔ فنکشنل تھیوری کیا کہتی ہے جی؟ آلسو کالڈ ایفیشنسی تھیوری، ویلفیئر فیسلٹیز آر نیسیسری ٹو میک ورکر مور پروڈکٹیو اینڈ ایفیشینٹ۔ یہ کہتی ہے کہ ویلفیئر سروسز جو بیسیکلی ہیں وہ جو لنک کرتی ہے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی سے۔ اگر ہم ویلفیئر ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے امپلائی جو ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا اور ایفیشینٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی اس کا جو موٹیو ہوتا ہے ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرنے کا انڈر دی فنکشنل تھیوری یہ ہے کہ ویلفیئر سروسز اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ضروری ہیں ورکر کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کے لیے۔ تو سوشل تھیوری کیا کہتی ہے؟ انڈسٹریل آرگنائزیشن ہیو سوشل obligation to do good for society and its workers۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اس سے سوشل obligation کہ جب انڈسٹری کام کرتی ہے، فیکٹری میں کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی کو ایک ڈیمیج ہوتا ہے، انوائرمنٹ کو ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی بھی ہے آرگنائزیشن کے، سوشل obligation ہے کہ سوسائٹی کے لیے بھی کام کرے۔ there is a divide between rich and poor now کہ غریب تر ہو رہا ہے، انڈسٹریل جو آنر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، تو سوسائٹی کی طرف obligation ہے ان انڈسٹریل آنر کی کہ وہ اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنا جو پیسے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرے، کنٹریبیوٹ کرے ٹوورڈز پور، جو ڈپرائیو پیپل ہیں ان کی طرف، تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس آ سکے، سوسائٹی میں زیادہ گیپ نہ آئے۔ تو یہ جو انڈسٹریل آنر ہیں جو بہت امیر ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کریں۔ تو یہ سوشل تھیوری کا بیسیکلی آئیڈیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن آف ویلفیئر پروگرام۔ ویلفیئر پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں۔ نو ڈاؤٹ کہ ویلفیئر سروسز اور ایکٹیویٹیز کے بینیفٹ جو ہے امپلائیز کو بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی کو بھی ہوتے ہیں، اور انڈسٹریل آنر کو خود کو بھی ہوتے ہیں، اور مگر یہ جو ہے ویلفیئر پروگرام ڈیزائن کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں انہوں نے انوالو ہونا ہے اور کس قسم کی ویلفیئر سروسز انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہے ویلفیئر پالیسی ہے یا نہیں، یس اور نو، پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پراپر ویلفیئر پالیسی بنانی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے پراپر ایک ویلفیئر پالیسی ہو، ایک گائیڈ لائن ہو، بک ہو جو بتائے کہ یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز آرگنائزیشن کر رہی ہے یا کرے گی،
اور ہر ایکٹیویٹی ویلفیئر ایکٹیویٹی یا سروس کو ڈیٹیل میں ڈسکرپشن ہو، اور اسی طرح اس کے آبجیکٹیو سیٹ کریں، اپروچ ہو کہ کس بیس کی اپروچ پہ وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، رینج ہو کس قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا رینج آف ایکٹیویٹیز ہیں ویلفیئر میں جو وہ دیں گے، اور ود ان دی پریمیسز دیں گے، آؤٹ سائڈ دی پریمیسز دیں گے، ٹائملینس کیا ہوگی، ٹائمنگ کیا ہوگی، کس وقت دینی ہے، کس سیکٹر میں کرنی ہے، کیا آبجیکٹیو ہیں، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس ویلفیئر پالیسیز ہیں. تو یہ ایک ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کمپلیٹ. اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اٹ شوڈ بی دی ڈیوٹی آف ویلفیئر آفیسر، لائن مینیجر، ہیومن ریسورس مینیجر. بائی لا جو ہیں فیکٹریز کو اگر ان کے سرٹن ہے نمبر لیبر کے انکریز کرتے ہیں تو اس کے بعد لا جو ہے ان کو فورس کرتا ہے کہ آپ نے ایک ویلفیئر آفیسر رکھنا ہے. تو اس میں کچھ ہے سرٹن نمبر آف لیبرز کی ہیں کہ اس فیکٹری میں اگر اتنے امپلائز ورکرز کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک ویلفیئر آفیسر ہوگا. تو ویلفیئر آفیسر رکھے، لائن مینیجر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے یا ہیومن ریسورس مینیجر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ ویلفیئر آفیسر ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہوگا جو کام کرے گا ویلفیئر کے لیے، مگر زیادہ جو اس کا جو فوکس ہوگا اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ وہ زیادہ فوکس اس کا ہوگا کمپلائنس کی طرف. وہ جو دیکھے گا وہ ان ایکٹیویٹیز اور سروسز کو دیکھے گا جس کی وجہ سے ان کو جو لا ہے اس کی کمپلائنس ہو، ناٹ دی مے بی ایکچوئل جو بینیفٹس اینڈ نیڈز ہیں جو اس کی پرفارمنس سے ریلیٹ کر رہی ہیں، اس کی سیٹسفیکشن مینز امپلائز کی جو ہیں اس سے اس کے لیے ہیں سیٹسفائیڈ جو نیڈز ہیں اس کو جو سیٹسفائیڈ کر رہی ہیں اس کو مے بی اگنور کرے. تو ویلفیئر آفیسر کا یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ کمپلائنس کی طرف زیادہ فوکس ہو انسٹیڈ آف کسٹمر ورکرز نیڈس. تو لائن مینیجر، اس میں لائن مینیجر کی انپٹ بھی ضروری ہے. لائن مینیجر جو ہے ڈائریکٹلی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، سپروائز کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ پروڈکشن مینیجر ہے. وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اس کے امپلائز کی کیا پرابلمز ہیں، کیا نیڈز ہیں، کیا ویلفیئر فیسلٹیز پرووائڈ کریں تو امپلائز جو ہے ریلیکس فیل کریں گے. تو اس میں ضرور انپٹ ہونی چاہیے لائن مینیجر کی، بیکاز جو موسٹ آف دی ٹائم ورکرز انٹریکٹ ود دیئر لائن مینیجرز، اور وہی ہیں جو سپروائز کر رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو. اس کے بعد ہیومن ریسورس مینیجر کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور سروسز کی پالیسیز بناتے وقت اور ان ایکٹیویٹیز اور سروسز کو ڈیلیور کرتے وقت. ایویلویشن پھر اس کے بعد کرنی ہے کہ یہ ویلفیئر پالیسی ہے، یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں، یہ اپروچ ہیں، رینج ہیں، ان ایریاز میں ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ان ٹائمز پہ کرنی ہے. اس کے بعد ویلفیئر آفیسر، لائن مینیجر، ہیومن ریسورس مینیجر کی انپٹ لے کے اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی لگائی جا سکتی ہیں کہ آپ نے اس کو کوآرڈینیٹڈ وے میں ان ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اس کے بعد اس کی ایویلویشن بھی ہونی چاہیے. ایک ہے ٹرینڈ انالیسس اور ایک ہے اوپینین. ٹرینڈ انالیسس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا جو پرپس تھا ہمارا ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے اس سے ان کا مقصد اچیو ہوا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل کہ کسی آرگنائزیشن نے ان کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی کہ ورکرز جو ہیں اگر وہ ان کا پرپس یہ تھا کہ وہ ڈرگز اور اس طرح کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں تو ان کے لیے ایک ریکریشنل ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جائیں. فار ایگزامپل اسپورٹس کمپلیکس بنا دیا جائے، جم ہو جس میں انڈور ایکٹیویٹیز ہوں تاکہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں رادر کے جو ہیں ان ایول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. تو یہ ایک ٹرینڈ انالیسس ہے جس کی بیسس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس پرپس کے لیے ہم نے ویلفیئر ایکٹیویٹی اور سروسز انیشیٹ کی تھی اس سے کیا مقصد ہمارا جو تھا اچیو بھی ہوا ہے یا نہیں. اس کیس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ جو ورکرز ہیں وہ اس طرف آئے ہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی طرف اور اس کی وجہ سے ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، ایول ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی کمی آئی ہے. ناؤ دے اسپینڈ مور ٹائم ان ریکریشنل ایکٹیویٹیز، اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان ایول
ایکٹیویٹیز ہیں، ڈرگز ہیں اور اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں ان کے انوالومنٹ اب نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے ٹرینڈ دیکھ کے کہ کس پرپس کے لیے کیا تھا اور آیا اس کے بعد وہ پرپز اچیو ہوا بھی ہے یا نہیں، اس کی بیسس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ویلفیئر سروسز اینڈ ایکٹیویٹیز ہیں کتنی بینیفیشل ہے. اور اوپینین، اس کے بعد اوپینین لیا جا سکتا ہے امپلائیز کا، ورکرز کا، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کا، کہ جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز اینڈ سروسز پرووائڈ کی ہیں آرگنائزیشن نے، اس سے کیا بینیفٹ ہوا ہے اور ان کے بارے میں ان کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے، وہ کتنے خوش ہیں ان ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور سروسز سے، اور وہ کیسے یوز کر رہے ہیں ان ویلفیئر ایکٹیویٹیز اینڈ سروسز کو. تو یہ ہے ایڈمنسٹریشن آف ویلفیئر پروگرام. Now we summarize today lecture. We discuss today the nature of welfare. کہ welfare کیا ہے. Welfare is basically doing well for the well-being of employees, workers and society and public as well. تو welfare کا جو ہے مقصد وہ ہے کہ جو ایموشنل، مورل، ہیلتھ جو ہے اس کی ویل بینگ کے لیے ورکرز کی کام کیا جائے. میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کیا ہیں ویلفیئر کے؟ اس میں ہم نے دیکھا کہ میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس کیے. جو ایک میں وہ ہے میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب امپلائیز کو ویلفیئر ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، سروسز دی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کی لائلٹی بڑھتی ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ سوشل سیکٹر میں اور ان ویلفیئر کے لیے پبلک کی کام کرے، رادر کہ جو انڈرٹیکنگ ہے جو ورکر کی، اس کی وجہ سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. تو اگر ویلفیئر ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جائیں گی تو مینز ان کی کنٹریبیوشن ورکر کی اچھی ہوگی ٹورڈز ورک، تو اس کی وجہ سے انڈسٹریل اینڈ اکنامک، سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ انکریز ہوگی. اور ڈی میرٹس میں ایک یہ دیکھا تھا کہ یہ کچھ آرگنائزیشن سوچتی ہیں کہ یہ ڈپلیکیشن آف ریسورسز ہیں، کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے صرف اسٹیٹ کی کہ ہیلتھ فیسلٹی دے، ایجوکیشن پرووائڈ کرے، تو ہم کیوں پرووائڈ کریں ویلفیئر ایکٹیویٹیز، اور کیونکہ یہ ڈپلیکیشن آف ریسورسز ہوں گی. اور اس میں آرگیومنٹ اگینسٹ یہ بھی تھا کہ یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کو ایز اے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں کہ امپلائی سمجھے یہ تو ہمارا رائٹ ہے، اس سے اس کو مینز کوئی پروڈکشن پہ ایز سچ فرق نہیں پڑے گا اگر ویلفیئر ایکٹیویٹیز پرووائڈ کریں. تو یہ آرگیومنٹ اور ان فیور ہیں اور اگینسٹ ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز جو ہیں آرگنائزیشن کو دینی چاہیے، اپنے امپلائیز کو اور پبلک کے لیے بھی کرنا چاہیے، اپنے ویل بینگ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. ایسے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ان کے ورکرز اور ان کے جو پبلک ہیں، ایون جس پریمیسز میں وہ کام کریں، ان کی جو لوکیلٹی میں کمیونٹی ان کا تو بینیفٹ ہو، کیونکہ یہ موسٹ جو ہے رچ جو ہے سیگمنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا. جو انڈسٹریل آنر ہوتے ہیں ان کے پاس موسٹ آف دی ریسورسز ہوتے ہیں، تو ان کی obligation ہے، مورل obligation ہے، اور لا بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے پبلک یا ورکر کے لیے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کریں. ٹائپ آف ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں براڈلی وی کین کیٹیگرائز ان ٹو سائڈ: ان سائڈ ورکر ایکٹیویٹیز، ویلفیئر ایکٹیویٹیز، آؤٹ سائڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ ان سائڈ ورک پلیس کیا ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں پریمیسز کے اندر، اور آؤٹ سائڈ جو ہے ورک پلیس کیا ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں. تو اپروچز ٹو لیبر ویلفیئر دیکھا کہ کیا جو موٹیو ہوتے ہیں، بلیوز ہوتے ہیں، ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ جو آنر ہوتا ہے وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ تھیوریز ڈسکس کی جو ریزن بنتی ہیں کہ آنر جو ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور سروسز میں انوالو ہوتا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے ویلفیئر سروسز اینڈ ایکٹیویٹیز ٹو his or her his worker and general public. ایڈمنسٹریشن آف ویلفیئر پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ویلفیئر پروگرام ہے اس کو ڈیزائن کرنا اور امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں دیر آر 3 مین اسٹیپس کے ویلفیئر پالیسی بنائیں، پراپر اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے،
آبجیکٹو سیٹ کرنے چاہیے، اپروچ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد دیکھنا رسپانسبلٹی کس کی ہونی چاہیے امپلیمنٹ کرتے وقت، اور کس نے پالیسی بنانی ہے، کس کی انپٹ لینی ہے، جس میں ویلفیئر آفیسر بھی ہیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہو سکتا ہے جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو دیکھے، مانیٹر کرے، لائن مینیجر کی بھی ڈیوٹی ہے، اور ایچ آر مینیجر کی بھی اتنی رسپانسبلٹیز ہیں کہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرے اور اس کے پالیسی بنائے۔ اور اس کے بعد ہم نے لاسٹلی دیکھا کہ جب ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور سروسز، ایک ویلفیئر پروگرام جب آرگنائزیشن نے شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کی ایویلیشن بھی ہونی چاہیے۔ ایویلیشن مین کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس ایریے میں ہم نے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی اور کیا ہمارے پرپس تھے، اور وہ پرپس اچیو ہوئے بھی ہے یا نہیں۔ اس میں ایک ٹرینڈ انالیسس تھا کہ جو ہم نے آبجیکٹو سیٹ کیے تھے، یا جس ایشو کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی تھیں، آیا وہ آبجیکٹیوز اچیو ہوئے بھی ہے یا نہیں ہوئے۔ تو وہ ٹرینڈ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز جو ہیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں، اس کے بعد آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم دیکھا جا سکتا ہے کہ جس پرپس کے لیے کیا تھا وہ پرپس اچیو ہوئے یا نہیں، یا ایک سبجیکٹیو اوپینین لیا جا سکتا ہے، امپلائیز سے پوچھا جا سکتا ہے، اسٹیک ہولڈر سے پوچھا جا سکتا ہے، کمیونٹی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے انڈسٹری یا آرگنائزیشن، اس سے وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں ان ایکٹیویٹیز اور سروسز کے بارے میں، یا وہ کوئی فردر انپٹ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اور چاہ رہے ہیں جو ان کی زیادہ جو ہے نیڈز کو زیادہ اچھے طریقے سے سیٹسفائیڈ کر سکے۔ تو ناؤ وی سم اپ دس لیکچر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے دیکھا کہ یہ ویلفیئر کس طرح ضروری ہے آرگنائزیشن کے لیے، اس کی پرفارمنس کے لیے، اور کیسے امپلائی کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ڈپینڈ کرتی ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز اینڈ سروسز سے، اور الٹیمیٹلی جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو ہوتا ہے ان ٹرمز آف پروفٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی سے، کیونکہ اگر ہیلدی ورکرز ہوں گے، مورلی سیٹسفائیڈ ہوں گے، ان کا مورال جو ہے ہائی ہوگا، اور ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی، تو ان کی لائلٹی بھی کریٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی طرف، اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی بینیفٹ جو ہوتا ہے ان سروسز کا پرووائڈ کرنے کا ورکرز کو یا پبلک کو ان فارم آف پروفٹ، اور اس کو انڈسٹریل اونر کو ملتا ہے ان ٹرمز آف انکریزنگ پروڈکٹیوٹی ملتا ہے، اور پبلک میں لاسٹلی بہت ہی اچھا ایک امیج اور امپریشن کریٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے بارے میں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔